کیا تم نے سنا ہے اللہ کی طرف سے روزہ واجب ہو گیا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی ہم پر ایک رحمت ہے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے میں لوگوں میں افطاری تقسیم کرتا ہوں۔ یہ اچھا ہے، روزے میں بہت برکت ہے۔ آج ہم اسلام کا اہم مہینہ رمضان کی بات کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنی امت کو ایک عظیم روحانی تحفہ عطا فرمایا، روزہ۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ تھا۔ اس دور مکہ میں ایک ایسا ماحول تھا جہاں ہر برا کام ہوتا تھا، شرک اور اندھیروں کا راج تھا۔ لوگ اپنی خواہشات کے غلام تھے، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اسی دور میں رسول اللہ کو ہدایت بنایا گیا، ان کے ذریعے دنیا کو سچائی اور انصاف پہنچایا گیا۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سکھایا۔ روزہ بھی اسی دور کی ایک رحمت ہے جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اب ہمیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ ہاں، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے مکہ میں 13 سال اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا۔ بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس وقت تک مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لوگ چھپ کر عبادت کرتے کیونکہ اسلام کے مخالف لوگ بہت تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ مسلمان مدینہ کی طرف چل پڑے اور وہاں بس گئے، اور وہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کی ہر طرف سے مدد کی، اور وہاں سے اسلام کا اچھا دور شروع ہوا۔ کیا تم نے سنا ہے اللہ کی طرف سے روزہ واجب ہو گیا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ یہاں سے وہ دور آ گیا تھا جب اللہ نے روزہ سب پر فرض فرمایا، جس کے ذریعے مسلمانوں کے دل اور جسم صاف ہوتے، لوگوں میں صبر اور شکر بڑھ جاتا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی اصل بنیاد رکھی گئی تاکہ یہاں مسلمان اپنے حساب سے زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کر سکیں۔ پھر دوسری ہجری کا سال آیا جس میں لوگوں کے لیے روزہ جیسی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا، ایک ایسی عبادت جو صرف بھوک سے رکنے کا نام نہیں بلکہ صبر اور اپنے نفس پر قابو پانے کی ابتدا ہے۔ رسول اللہ پر سورہ البقرہ کی مبارک آیت نازل ہوئی جس میں روزے کا حکم دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، اور اس کے بعد سے رمضان کا مہینہ مسلمانوں پر رحمت بن گیا۔ شروع کے دنوں میں روزہ رکھنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس وقت اگر کوئی شخص افطار کرنے کے بعد سو جاتا تو پھر اٹھنے کے بعد اسے دوبارہ کھانے یا پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مطلب اگلا دن مغرب تک بغیر کچھ کھائے پیے گزارنا پڑتا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی آسان کر دیا، کیونکہ مسلمان بہت سی مشکلات سے دوچار ہوئے تو اللہ نے مشکل احکامات کو نرم کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اللہ کے حکم سے روزے میں تھوڑی نرمی ہو گئی ہے، ہاں، ورنہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے سحری اور افطار کا مکمل نظام قائم ہوا، جو کہ رمضان کی پہچان ہے۔ سحری اور افطار کے وقت خوشی اور رحمت بھرا ہے۔ اسی سال اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ غزوہ بدر بھی پیش آیا۔ اس جنگ کا مقصد حق اور باطل کے درمیان پہلا فیصلہ تھا۔ مسلمان صرف 313 تھے، کم تھے لیکن ایمان مضبوط تھا، کم سواریاں اور ظاہری طور پر کمزور، مگر تیاری کے ساتھ میدان میں اترے، اور اس وقت مہینہ رمضان کا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی۔ یہ فتح صرف جیت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے ایمان کی کامیابی بن کر ثابت ہوئی کہ جب لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اسلام کا پہلا فرض رمضان ایک عظیم فتح کے ساتھ کامیاب ہوا۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، یہ انسان کو ہمت اور اللہ پر یقین بڑھاتا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ
इससे इस्तिफादा हासिल करें। रोजा और कुरान इंसान के जिस्म और रूह के लिए रोशन चिराग की तरह है। जब रोजा और कुरान एक साथ जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो इंसान के अंदर एक नई सोच, नई रोशनी और नई जिंदगी पैदा हो जाती है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास से पूरा नहीं होता, ये इंसान को लोगों के दर्द का एहसास दिलाता है। जो लोग दिन भर भूखे रहते हैं, उनका एहसास दिल में पैदा होता है, क्योंकि अक्सर लोग मजबूरी की वजह से भूखे रहते हैं। इससे इंसान के अंदर एक अच्छी सी कैफियत बनती है। ये दिल को नर्म करता है और इंसान को सिखाता है कि दूसरों की मजबूरियों का भी ख्याल रखा जाए। इस इबादत का एक बड़ा मकसद नफ्स को काबू में लाना है। रोजा हमें अपनी ख्वाहिशात, गुस्से और गलत आदतों पर कंट्रोल करवाता है। जब रमजान का महीना आता है, मेरी रूह दोबारा ताजा हो जाती है। सही कहा, रोजे में बहुत बरकत है। रमजान सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस का जरिया है, जहां हम सब्र, शुक्र, इबादत और अच्छी चीजें आजमाते हैं, ताकि हम इसके बाद भी अपनी जिंदगी इस्लाम के उसूलों पर अमल कर सकें। रमजान की सबसे अजीम नेमतों में से एक नेमत लैलतुल क़द्र है। ये वो मुक़द्दस रात है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल करार दिया है। इस रात की फजीलत इतनी ज्यादा है कि एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा है। यानी जो बंदा इस रात में इबादत करेगा, गोया उसने पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब हासिल कर लिया। रसूल अल्लाह से सुना है कि ये रात बहुत अजीम रात है। हाँ, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। रमजान मुबारक हो सबको। ये था रमजान के फर्ज होने का वो तारीखी सफर, जो सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए रहमत और हिदायत का पैगाम बनकर आया। 2 हिजरी का वो मुबारक फैसला जिसने मोमिनों की जिंदगी का अंदाज ही बदल दिया। उस दिन से लेकर आज तक हर साल रमजान इंसान को अपने रब के करीब लाने का जरिया बनता आ रहा है। रमजान का महीना ये वो वक्त होता है जब बंदा अपनी गलतियों से तौबा करता है, दिल को नर्म करता है और अल्लाह की रहमत का तालिब बन जाता है। यानी रमजान एक फर्ज जरूर है, लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक अजीम तोहफा है, रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मजीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वाक़यात की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।